ہجوم عکس ہے اور آئینہ صفت ہوں میں، سو جتنے بھی دکھ ہیں وہ آگہی کے ہیں۔ کچھ لوگ صرف چہرے سے مخلص ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ تیری روح میں سناٹا اور میری آواز میں چپ، تو اپنے انداز میں چپ، میں اپنے انداز میں چپ۔ کیا آپ دنیا اور معاشرے میں رہ کر حق کی بات کرتے ہیں؟ کیا حق کہنے والے واقعی تھوڑے ہوتے ہیں؟ حق کہنے والے اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ اور اس طرح کے بے شمار سوالات۔ بے شک بہترین کلمہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور اس لیے حق والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ حق کو ٹھکرانے والے بہت ہیں، اس لیے حق والے اکیلے رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات تکالیف کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ بچپن کے خلا کبھی نہیں بھرتے۔ بچپن میں آپ جن چیزوں سے ڈر گئے ہوں ان سے آپ ساری عمر ڈرتے ہیں۔ بچپن میں جن رشتوں سے پیار نہ ملا ہو ان سے پھر ساری عمر بھی ملتا رہے تو وہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ یہ خیال کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، یہ کبھی نہیں جاتا۔ زندگی تو ہمیں بازار میں کیوں لے آئی؟ ہم تو یوسف بھی نہیں کہ کوئی خریدار ملے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے۔ استحصالی طبقہ عام آدمی کو فریبی خوشیوں میں الجھا کر حقیقی خوشی کے لیے جدوجہد کرنے سے روکتا ہے۔ محبت، تعلق اور الفت کا برتن بہت نازک ہوتا ہے۔ ایک بار ہل گیا تو سب کچھ گر بھی سکتا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو سنبھال کر رکھیں، ایسے لوگوں کو درمیان میں نہ آنے دیں جو آپ کے رشتوں میں زہر گھولنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں اور برے دن تجربے دیتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامن ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ خوبصورت بات، اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ صرف قربانی کے جانور میں عیب کا نہ ہونا ضروری ہے، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ زندگی میں محبت اور عزت وہ ستون ہیں جن پر ہر مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے۔ منا کے معنی ہیں بہانا، چونکہ اس میدان میں قربانیوں کا خون بہایا جاتا ہے، اس لیے منا کہا جاتا ہے۔ مبارکباد ان کو جنہیں بروقت ادراک ہو گیا کہ بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سو وہ خاموش ہو گئے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، اصل علم وہ ہے جو روشنی دے، نہ کہ نوٹوں کی گنتی سکھائے۔ کتابیں تو دماغ بھرتی ہیں، شعور دل کو جگاتا ہے اور یہی اصل تعلیم ہے۔ اصلی جہالت ڈگری کی کمی نہیں، شعور کی کمی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔
زندگی میں سب سے بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ روایت کیا ہے ابن ماجہ نے۔ جب آپ کے سامنے والے کے ہاتھ میں بندوق ہو تو آپ پھول نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنے رب کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آزماتا ہے اور آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ زندگی آپ کو صرف محبت کرنا سکھاتی ہے، کس سے کرنی ہے یہ تجربات سکھاتے ہیں، اور آپ سے کون محبت کرتے ہیں یہ حالات سکھاتے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ رشتوں میں سمجھدار بنو، وفادار بنو، با اثر بنو، لیکن دکاندار نہ بنو۔ The most dangerous animal on the planet is fake friend۔ زندگی میں سب سے خطرناک آپ کا ایک غدار دوست ہے، اور غدار دوست انسان کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے کوئی اور کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرے تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری لباس۔ حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے پیوند لگی ہوئی ایک چادر اور ایک موٹی تہمد ہمیں دکھائی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 کپڑوں میں روح قبض کی گئی۔ صحیح بخاری۔